اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع لقمان حکیم کی جو ہے قیمتی نصیحتیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام جناب لقمان کے نام پہ رکھا ہے، اور زیادہ تر روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے انہیں دو چیزوں کے درمیان مخیر چھوڑا تھا، یا تو وہ خدا کی طرف سے خلافت لے لیں، نبی بن جائیں، یا حکمت. تو جب ان دونوں میں سے ایک چیز کو چننے کو کہا تو لقمان حکیم نے حکمت کو چنا، اور کیونکہ اس دور میں انبیاء تھے اور یہ عہدہ انہوں نے لینا پسند نہیں کیا، اور اس کا اسباب بھی انہوں نے بیان کیا. ایک وقت رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کتنا سنگین یہ ایک عہدہ ہے اور اس کی برابری کتنی مشکل ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن اللہ نے نہ صرف ایک سورہ نام پہ جناب لقمان کے رکھا، بلکہ 2 مرتبہ جناب لقمان کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ دونوں سورہ لقمان میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ہے، یہ ایک مرتبہ، اور دوسری مرتبہ اِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ ایک مرتبہ کہا ہے کہ اللہ نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی اور اس کے لیے شکر گزار. دوسرے میں یہ کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں اور نصیحتیں کی. تو یہ نصیحتیں صرف ان کے بیٹے کو نہیں ہیں، اور بلکہ انہوں نے مسلسل اس کام کو کیا ہے، اپنی حکمت کے ذریعے لوگوں کو ایڈوائز دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے. اور نہ صرف قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، ہمارے نبی نے ان کا تذکرہ کیا، کئی سارے اماموں نے ان کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں. اور ان کی نصیحتیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے قیامت تک ایک مشعل راہ ہے. اسی لیے خدا نے ان نصیحتوں قرآن میں جگہ دی اور اتنا بڑا ایک ان کو آنر دیا ہے کہ ان کا نام کو ہمیشہ باقی رکھا ہے. نہ صرف ان کے نام کو باقی رکھا ہے بلکہ ان کی نصیحتوں کو باقی رکھا، اور اس کے ذریعے ایک سنت ڈالی کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو آگے بڑھانا سنت الہی ہے. تو یہ خود ایک پیغام ہے جو 4 محور ہیں، 4 مین جو ہے اس کے پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ان کی نصیحتوں کو سنا جائے. وہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے اصلاح عقیدہ، حسن عقیدہ کیا ہے، حسن اخلاق کیا ہے، حسن معاشرت کیا ہے، اور حسن حکومت کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ 4 حسن ہیں جو ان کی نصیحتوں میں پائے جاتے ہیں کہ انسان کس طرح سے اللہ سے اچھا رشتہ بنائے، کس طرح سے بندوں سے اپنا رشتہ بنائے، کس طرح انسان جو ہے ایسی زندگی کرے کہ اس کے بعد بھی یاد رکھا جائے، اور اگر اس کے پاس کمان یا حکومت آئے تو کس طرح سے عمل کرے کہ وہ اللہ کے حضور مجزی ہو، خدا اس کی جزا اسے عطا کرے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے جب اس کی گفتگو آگے بڑھائیں اس سے پہلے، کہ یہاں پہ جو جناب لقمان اذ قال لقمان لابنہ، تو اس میں علماء مفسرین نے 4-5 پوائنٹ بہت اہم بیان کیے ہیں کہ نصیحت کا آغاز انسان سب سے پہلے اپنی ذات سے، اس کے بعد اپنے خاندان سے کرے. انسان ہمیشہ نصیحت غیر کو کرنا چاہتا ہے، دوسرے کے اندر اس کے کمیاں نظر آتی ہے، اپنے اندر اپنے اطراف میں نظر نہیں ہے، تو انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، انہیں چھپاتا ہے اور دوسرے کی اجاگر کرتا ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی کمی ہے. لیکن اگر انسان یہی چیز اپنے اندر دیکھے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرنا شروع کرے، اپنے خاندان کی اصلاح کرنا شروع کرے، تو پھر یہ آسانی سے چیزیں سلجھتی چلی جائیں گی. دوسرا، نصیحت کو ہمیشہ بہت ہی نرم الفاظ میں کی جانی چاہیے. اس لیے کیا ہے لابنہ،
کہ بہت ہی جو ہے محبت سے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور یہ لفظ استعمال کر کے خدا نے بتایا۔ دوسرا یہ کہ جب بھی انسان نصیحت کر رہا ہے تو اس میں حکمت اور موعظہ ہو، صرف موعظہ کام نہیں ہے، تو اس میں حکمت بھی، وزڈم بھی ضروری ہے۔ یہ وزڈم بتاؤں گا کہ وزڈم کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ لقمان نے نصیحتیں کی ہیں جہاں بہت ہی پرخطر ماحول، پرخطر معاملے میں نصیحت کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی انہوں نے نصیحت کر کے بتایا کہ اسی لیے لقمان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند پوائنٹ ہیں کہ جس کو ذہن میں رکھ کر ان نصیحتوں کو سنا جائے۔ لیکن کیونکہ جب ہم لقمان کا نام لیتے ہیں، جناب لقمان کا نام لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ لقمان حکیم لگا ہوتا ہے، تو حکمت کیا ہے اس کو سمجھیں۔ تو حکمت کے 3 مرحلے ہیں، حکمت علمی، حکمت عملی اور حکمت حقیقی۔ وزڈم 3 جو ہے کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہے۔ حکمت علمی یہ ہے کہ میں آپ کو اچھی بات بتاؤں، آپ سنیں، یہ حکمت علمی ہے۔ میں جو بتاؤں اس کو آپ اپنے عمل میں ڈھال لیں، یہ حکمت عملی ہے۔ لاسٹ ویک آپ کو بتایا تھا کہ جب عطر لگائیں تو آپ جو ہے امام رضا کو یا رسول کو یاد رکھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ حکمت علمی تھی۔ اب آپ لگاتے وقت یاد رکھتے ہیں، وہ آپ کی عملی ہے نا۔ یہ دوسری۔ تیسری چیز کیا ہے، کل رات کو آپ کو بتایا کہ یہ جناب لقمان ہی کا واقعہ سنایا تھا، بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ انسان کی نیت اس کے عمل سے، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بہترین نیت کیا ہے کہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کی اس کی تک و دو ہو، وہ انسان کو راضی کرنے کے چکر میں نہ لگا رہا ہے کہ وہ کبھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ یہاں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جسے حکمت حقیقی کہتے ہیں۔ حکمت حقیقی کیا ہے کہ اس عمل سے اس کا رشتہ اللہ سے ہو جائے، اسے اللہ جو ہے اس کا حکم واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ انسان کو حکمت عملی کیا ہے کہ انسان جب اس علم کو عمل میں ڈھالے گا تب یہ عمل جو ہے اسے اللہ کے قریب کرے گا اور اس کا رشتہ اللہ سے بن جائے گا۔ اب یہاں جو ہے اس کی دلیل میں 2 باتیں لکھی ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے وہ جو صاحبان علم ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے مولا کائنات یا رسول نے جو حدیث بیان کی ہے، خشیت اللہ راس کل حکمتین، کہ کسی کا حکمت ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ حکمت کا پیک یہ ہے یا اس کی ریکوگنائز کرنے کا ذریعہ یہ کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو، اس میں تقویٰ پایا جائے۔ جس میں تقویٰ پایا جائے گا اس میں حکمت ہوگی، جس میں تقویٰ نہیں پایا جائے گا اس میں حکمت نہیں ہوگی۔ تو حکمت کے بارے میں یہ حکمت کا مفہوم یہ ہے کہ روکنا۔ حکم سے مراد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ظلم سے روکنے کا نام حکم ہوتا ہے۔ حاکم کا کام کیا ہوتا ہے کہ ظلم سے روکے، اگر ظلم سے نہیں روک رہا ہے تو پھر وہ حاکم نہیں ہے۔ یہ حکمت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور اسی لیے اس کے بہت سارے واضح ہیں اور بہت اس کی ڈیٹیلز ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ جناب لقمان کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ حدیث سننے سے پہلے کہ بہت تقریباً 500-600 پیج کی کتابیں 2-3 میں جمع کی، بڑا ہی جو ہے انٹرسٹنگ موضوع ہے، اور بہت ہی اگر آپ ڈیپ میں جائیں تو شاید اس پہ کئی ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کہ میری عادت نہیں ہے کہ بات کو ریپیٹ کرنے کی یا چیز کو جو ہے وہ دوسرے خطبے میں بیان کرنے کی، اس لیے کوشش کرتا ہوں سمری کر کے آپ خدمت عرض کروں اسی میں، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ باتیں۔ جناب لقمان کے بارے میں سورہ جب دیکھیں اس کی ڈیپتھ کو دیکھیں تو کتنی زیادہ۔ جناب لقمان کی پیدائش اور زمانے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جناب داؤد کے زمانے میں تھے، اور کافی لمبی انہوں نے عمر پائی ہے، بہت لمبی ان کی عمر کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ارسطو سے لگا کے کئی سارے ان کے لمبے شاگرد ہیں، شاگردوں کی لسٹ بھی بہت ہی ان کی لمبی ہے، بہت ہی لمبی لسٹ ان کی۔ اور یہ افریقہ سے تھے، ایتھوپیا لکھا ہے زیادہ جگہ نے، جہاں سے حبشہ کے رہنے والے تھے، اور خاص کر کے ان کا جو اپیرنس تھا وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھا، بہت ہی خطبے کا بھی احترام کرتے ہوئے اور ان کا بھی احترام کرتے ہوئے، جو لکھا ہے روایتوں میں، جو میرے پاس الفاظ استعمال کروں گا تو اٹریکٹیو نہیں تھا۔ ایک تو خود جہاں کے تھے وہاں کا رنگ آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اپیرنس کے اندر بھی ان کی ناک تھوڑی سی بڑی تھی اور ہاٹ، تو یہ سب چیزیں، تو ایک یہ حکمت ہے۔ دیکھیے، تو کسی نے ان کے اس لک پہ اعتراض کیا تو اس کو حکمت میں انہوں نے جواب دیا، بولے بتاؤ کہ تم شاہکار پہ اعتراض کرو یا بنانے والے پہ کر رہے ہو؟ یہ اعتراض تمہارا مجھ پہ ہے یا اس پہ جس نے یہ لک مجھے، لک میرا تو لیا، بنا ہوا نہیں ہے، لک تو اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ حکمت ہے، اسے کہتے ہیں وزڈم،
کہ جس سے انہوں نے جواب دیا. لیکن اس کو چھٹے امام تو کہاں کے تھے, کہاں دفن ہے, اس کے بارے میں کہاں زندگی کی, اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہے. کئی ساری جگہ ان کے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا تذکرہ ہے, اور بہت ہی ان کی ایک لمبی طویل ہسٹری ہے. اگر آپ دیکھیں نا جو کتابوں نے ریسرچ کر کے ان کے بارے میں چیزیں بیان کی, بہت انٹرسٹنگ ہے جناب لقمان کے بارے میں. تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ما اوتی لقمانو بحسب ولا مان ولا اہل ولا بسط فی جسم ولا جمال, کہ یہ دیکھیے 5 چیزیں کہ جناب لقمان کو جو حکمت ملی نہ تو ان کے حسب کی وجہ سے ملی, کہ ان کا حسب بھی بہت زیادہ مشہور نہیں ہے, ولا مال نہ مال کی وجہ سے ملی, ولا اہل نہ ان کے خاندان کی وجہ سے ملی, ولا بستن جسم نہ ان کے جو ہے لک اور ان کی طاقت کی وجہ سے ملی, ولا جمال نہ ان کے خوش جو ہے وہ لک کی وجہ سے ملی, بلکہ اللہ نے ان کو حکمت جو دی وہ اطاعت الہی کی وجہ سے دی. کیوں؟ تو اس کے اگلی انہوں نے پھر روایت میں کہا کیونکہ یہ ایسے تھے جو اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے. یہ غلام تھے, اور رسول نے کہا, مولا کائنات نے بتایا کہ پہلے غلام تھے کہ جنہوں نے اپنی آزادی کا پروانہ خود اپنی محنت سے حاصل کیا, اپنی جو ہے وہ حکمت عملی سے جو ہے. اول من کاتب لقمان حکیم کان عبدن حبشیہ, تو یہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ حبشہ کے تھے, اور انہوں نے زندگی کے اندر جو تاریخ کہاں کہاں زندگی گزاری, دمشق میں بھی لکھا ہے, عراق میں بھی لکھا ہے, الگ الگ جگہ مصر میں بھی لکھا ہے ان کے سلسلے میں کہ کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں انہوں نے زندگی گزاری اور کیا ان کی کیفیت تھی. یہ جب جناب طالوت نے جالوت کو جب قتل کیا تو اس وقت یہ وہاں موجود تھے. انہوں نے خود داؤد نے انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم ہمارے جو ہے ذمے تو نبوت آ گئی اور تم نے بغیر نبوت کی حکمت لے لی. تو یہ خود جو ہے جناب داؤد کا ان کو یہ کمنٹ کرنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے, اور یہ رسول کی حدیث بھی ہے جو مجموع البیان میں, اور ہمارے بیان العنمان حقا قولو لم یکن لقمان نبیا ولکن کان عبدا کثیرا تفکر حسن الیقین وحب اللہ وحبہ ومن علیہ بالحکمہ. اس روایت کے اندر جو یہ 2 میں نے آپ کو ایڈریس بتایا, اس میں آئی ہے کہ حقیقت جو ہے قول یہی ہے کہ وہ لقمان حکیم نبی نہیں تھے, بلکہ ایسے بندے تھے جو اللہ کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے. عبدن کثیر تفکر ہے, انسان کو جتنا زیادہ تفکر یعنی کسی بات میں سوچ وچار کرنے کی طاقت آئے گی اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو. حسن الیقین ہے, بہت زیادہ محکم یقین رکھتے تھے. احب اللہ, خدا ان سے محبت کرتا تھا, احب وہ خدا سے محبت کرتے تھے. ومن علیہ بحکمہ, خدا نے اس محبت کی وجہ سے انہیں حکمت جو ہے وہ عطا کر دی تھی. تو یہ حکمت جو جناب لقمان کو ملی, جو میں نے عرض کیا کہ فرشتہ آیا تھا اور کہا کہ آپ جو ہے نبوت لے لیں, تو انہوں نے کہا اگر حکم ہے تو پھر لینی پڑے گی, پھر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. لیکن اگر چوائس ہو تو پوچھ لو. بولا ہاں چوائس ہے, چاہو تو تم اسے ڈینائی کر سکتے ہو. تو بولا میں ڈینائی کرتا ہوں, میں لینا نہیں چاہتا. یہ تفسیر مجموع البیان کی جلد جو ہے 8 صفحہ نمبر 315-16 پر واقع ہے, جس میں جناب لقمان نے نبوت لینے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے نبوت نہیں چاہیے. اب یہاں جناب لقمان کی پہلی حکمت جو نارمل قرآن سے الگ ہٹ گئی, یہ حکمت, اس حکمت کو سنیے گا پہلی, اور بہت کام کی. کسی جو ہے عالم نے جو میں خود میں پڑھا تھا, میں اس پہ ریسرچ کرا تھا, مجھے دیکھا تو اس کا جو ایڈریس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ 10 چیزیں جو جناب لقمان نے بیان کی, پہلی حکمت ہے جو پہلے خود میں پڑھا. بدایت النہایہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 124 پہ, اور تفسیر ابن کثیر کی جلد 6 صفحہ نمبر 337 کے اوپر یہ روایت آئی ہے. تو کیونکہ بہت سادہ انسان تھے, الگ الگ شکل لمبی عمر گزاری تھی, اس لیے ان کے بہت سارے شغل بھی لکھے ہیں, الگ الگ کام لکھے ہیں. جو ہے وہ چوپانی بھی کرتے تھے, نجار بھی تھے, اور کپڑے بھی سیتے تھے. کئی سارے ان کے شغل لکھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب انسان لمبی زندگی گزارتا ہے, الگ الگ جگہ جاتا ہے, تو جہاں اسے جو کام مل جائے وہ کام کرنے لگتا ہے. اس لیے بہت سے کام جناب لقمان نے کیے, اس کا بھی تذکرہ ہے. تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے, جو چوپانی جب کرتے تھے, یعنی جب بھیڑ بکریاں چراتے تھے, تو اس نے کہا معاملہ کیا بھائی, تم تو ہمارے ساتھ تھے, کہیں اسکول نہیں گئے, کہیں گئے نہیں, یہ معاملہ کیا ہے کہ تم اتنے زیادہ پاپولر ہو گئے کہ تمہارے تو دروازے پہ جمگھٹ لگا رہتا ہے, لوگ تمہارے دروازے کے اوپر آ کے جمع رہتے ہیں, ہمیشہ تمہارے دروازے پہ بھیڑ لگی رہتی ہے. تو لقمان نے کہا بھیڑ کیوں لگی, تم کو پتہ ہے, تم بھی چاہتے ہو تمہارے دروازے پہ بھیڑ لگے, تو یہ 10 کام کرو, تمہارے دروازے پہ بھیڑ لگی رہے گی. یعنی اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب یہ جو سنیے گا اس کو, آپ کے دروازے پہ بھیڑ لگانے کا مقصد نہیں بنا, آپ تو ویسے ڈر جائیں گے. اس کا دوسرا مفہوم ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے اس کا؟ مفہوم یہ کہ آپ محبوب خلائق بن جائیں گے, لوگ آپ سے محبت کریں گے, آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے, آپ سے ایڈوائز لینا چاہیں گے. یہ اس کا مفہوم. محبوب خلائق یعنی بندوں سے کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے گی. یہ 10 کام جو ہے لقمان نے بیان کی, یہ پہلی حکمت ہے. یہ قرآن کی جو 10 حکمتیں اس سے الگ ہٹ کے یہ 10 حکمت تھی. اسی کو مد نظر رکھ کے ایک بار ملا تھا, تو میں نے کہا اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے, آپ خدمت پہنچائیں گے کام کی چیزیں. تو پہلی چیز کیا ہے
کہ عربی میں بھی اس کا، لیکن میں آپ کی خدمت میں ڈائریکٹ اردو میں بیان کرتا ہوں تاکہ وقت کم لگے. پہلی چیز ہے کہ حفظ عین، کہ اپنے آنکھوں کو جو ہے وہ بری چیزوں سے محفوظ رکھو. یہ پہلی چیز ہے کہ اپنی آنکھوں کا. اب اس میں بہت ڈیٹیل ہے آپ کا. جب یہ بہت بڑی چیز یاد رکھیں، اس کو میں نے دوسری روایتوں سے بھی دیکھا ہے. تو جب تک آپ لوگوں سے توقع رکھیں گے لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے. جب تک آپ کی نگاہ ان کے مال پہ ان سے لینے کی نیت سے ہوگی آپ کا رشتہ ان سے اچھا بننے والا نہیں ہے. جب آپ ان سے اپنی نگاہ پھیر لیں گے تب جا کے رشتہ محبت کا آغاز ہوگا. دوسری چیز حرام چیزیں بچ، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو بچاؤ بری حرام چیزوں سے، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو. اب یہاں انسان گریڈی ہوتا ہے، کسی کا مال دیکھتا ہے تو نظر لگاتا ہے، کبھی کبھی جیلس ہوتا ہے. یہ سب وہ نگاہوں کا ہی مسئلہ ہے، اس کی لمبی فہرست ہے، لیکن بہرحال کیونکہ وقت کم ہے اس لیے. دوسرا کیا ہے، اذا كنت بین الناس فاحفظ لسانک، جب لوگوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول کرو. انسان ویسے تو چپ رہتا ہے، جیسے پبلک میں گیا جو منہ میں آئے بولنے لگتا ہے. میں نے عرض کہی یہی کہتا ہے یہیں سے آپ کی جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جائے گا کہ دکان میں کچھ ہے نہیں اور مال آپ نے بیچنا شروع کر دیا تو پھر معاملہ خراب ہونے والا ہے ہی. تو یہ دوسری چیز. تیسری چیز کہتے ہیں پاک اور حلال کھاؤ. یہ لقمان کی حلیل ہے، پاک اور حلال کھاؤ. پاک دامن رہو، اپنے وعدے کو پورا کرو اور اپنے وعدے پر پابند رہو. یہ پانچویں چیز تھی. مہمان نواز بنو، اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو. یہ حدیث اس کی ڈیٹیل ہے، سب چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں جمع کی، لیکن میں ڈیٹیل میں جا نہیں رہا ہوں، آپ کو صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں. یہ نبی، یہ قول ہے چھٹے امام سے و دوسرے معصومین سے میں نے دیکھا، سب سے سنگین چیز جو سب سے ڈیفیکلٹ ہے وہ کا جو میں نے پایا ہے وہ اپنے ہمسائے کا بار اٹھانا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے پڑوسی کی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا سب سے زیادہ مشکل. پڑوسی کے حق اسلام نے بیان کیے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے. نبی نے کہا کہ اتنا بیان کیا کہ جبرائیل نے کہ مجھے لگا کہ میری پراپرٹی میں یہ ورثہ بھی لے لیں گے، ورثہ دار بھی ہو جائیں. تو یہ اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کو خیال رکھو. جو اب یہ سب سے بڑی ایڈوائز ہے. اگر یہ ایک ایڈوائز اگر آپ کو مل گئی نا تو یقین مانیے آپ کی زندگی سدھر جائے گی. لیکن آدمی ایڈوائز مانتا نہیں ہے. یہ ایڈوائز کبھی بھی آدمی مانتا نہیں ہے. شیطان یہیں سے آتا ہے. سنیے اس ایڈوائز کو، یہ سب سے قیمتی ایڈوائز ہے. اس 10 ایڈوائز میں سب سے سر فہرست لکھنا کیا، جو چیز تمہارے ساتھ مربوط نہ ہو اس سے دور رہو. جس سے تمہارا رشتہ نہیں، ریلیشن نہیں ہے، آدمی اسی میں ٹانگ پھنساتا ہے. میڈیکل جانتا نہیں ہے نسخہ لکھنے کو تیار ہے، علم جانتا نہیں ہے فتویٰ دینے کو تیار ہے نا. یہ اس کی سب سے بڑی پریشانی آدمی کی کہ جس فیلڈ میں اس کی کوئی نالج نہیں ہے اس میں ایکسپرٹ بن کے بات کرتا ہے. بالکل ایکسپرٹ بن کے. سب سے ایکسپرٹ وہی ہے. آج دنیا میں جتنا خلفشار ہے اسی وجہ سے، جتنا خلفشار ہے وہ سب اسی وجہ سے کہ انسان کو بیسک پتہ نہیں ہوتا ہے اور پھر ایکسپرٹ کی طرح بات کرتا ہے. دنیا کے اندر ساری مصیبت اسی وجہ سے آتی. مولانا نے یہ کہا ہے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو فتنہ ختم ہو جائے گا. مولانا یہ خود جناب لقمان حکیم کی بات ہے. جناب لقمان حکیم کی بات ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں ابھی خیر تو وائرل چیز چل رہی بہت زیادہ، میں نے دیکھی. آپ کو بتاؤں ایک مولانا کا جو ہے وہ اتفاق سے جو ہے وہ انٹرویو لے رہے تھے. کچھ لوگ جو مولانا کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. بولے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جاہل عالم کا انٹرویو لے رہا ہے. اس سے بڑی کوئی قیامت کی نشانی کیا ہوگی. یہ فیکٹ ہے. تو یہ سب سے بڑا آج دنیا کا فیکٹ ہے جس کو نہ کہ سب سے وہ چیز جو تم سے مربوط نہیں ہے اس سے دور رہو. اور یہ سب سے وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جوق بدجوق تمہارے دروازے پر آئیں گے، تم سے محبت کریں. بدایت النہایہ صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 124 اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. میں نے اس لیے ایڈریس کا ڈھونڈا، بڑا مشکل لگا مجھے ڈھونڈنا کیونکہ مجھے چیز تو ملی تھی لیکن ایڈریس ملنا مشکل ہو رہا تھا. لیکن وہ جو کتاب ملی جو پوری لقمان پہ لکھی ہوئی تھی اس میں اسے بہرحال بیان کیا گیا. تو یہ 10 حکمتیں جناب لقمان نے بیان کی ہیں اور اس میں بڑا ہمارے لیے پیغام ہے. اب میں وہ دوسری ایک اور حکمت بیان کر دوں. اسے سنیں 2 حکمتیں. یہ چھٹے ہمارے معصومین نے یعنی تمام معصومین تقریباً 5 یا 6 معصومین نے جناب لقمان سے الگ الگ حکمتیں بیان کی. ان کے قول سے نقل کیا کہ انہوں نے کیا. تو امام موسیٰ کاظم کی حکمت سن لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے. کیا ہے کہ اے فرزند، یہ دنیا جو ہے نا یہ دریا کی طرح ہے. اس میں اگر تم نے اپنے آپ کو بچایا نہیں تو ڈوب جاؤ گے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے
کہ تقوی تمہاری کشتی ہو. کس سے تم ترو گے دنیا میں؟ تقوی سے، خوف الہی سے تم ترو گے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ پل عبور تمہارا ایمان ہے جو تمہیں اس دنیا سے جنت تک پہنچائے گا. یہ پل جو ہے تمہارے لیے ایمان ہے. اور بادبان جو کشتی کو آگے بڑھاتا ہے وہ اللہ پہ توکل و بھروسہ ہے. یہ بہت بڑی ایڈوائز جو انہوں نے دی ہے. اس کے بعد یہ جو کہا ہے دو چیزیں، یہ ایڈوائز، اسی ایڈوائز کا امام موسیٰ کاظمی بیان کہ اس کا لاسٹ ہے. بیچ کا حصہ میں نے چھوڑ دیا کہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں بتا رہے ہیں. یہ قرآن میں جو حدیث، جو لقمان کی 10 نصیحتیں، اس سے علاوہ بہت سی نصیحتیں جو آئی ہیں کہ اے فرزند، جتنا تمہاری زندگی کی ضرورت ہو اس سے زیادہ مال کے پیچھے مت بھاگنا، ورنہ کیا ہوگا؟ تم مال جمع کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو گنوا دو گے، کہ تمہارا سارا کام مال میں لگ جائے گا، اعمال تمہارے ہوں گے ہی نہیں. جب اعمال نہیں ہوں گے تو مال کام آنے والا تمہارے نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جب ایکسٹرا مال انسان کماتا ہے تو مال اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت ایڈوائز ان کی بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی یونیک ہے. پھر کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کو چھوڑ دو اور دوسروں پہ تم بوجھ بن جاؤ. دونوں چیز کہی اپنے بیٹے کو. کیا کہا کہ اتنا مال مت کمانا کہ جو تمہاری کفایت سے، تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کو ترک کر دو اور تم لوگوں پہ بوجھ بن جاؤ، لوگ تمہارا بوجھ اٹھائیں، تم اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہو. ان دونوں کے بیچ میں اپنی زندگی گزارنا تاکہ تمہاری زندگی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے. اگر وہ انشاءاللہ راحت ورنہ کسی دن انشاءاللہ کسی مجلس میں پڑھ دوں گا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ورنہ 10 انشاءاللہ سیکنڈ خطبے میں 10 میں نصیحت پڑھتا ہوں. انہوں نے بہت خوبصورت حدیث یعنی بالکل اپوزٹ چیزیں بعض اوقات جناب لقمان نے بیان کی ہیں. اور بیٹا بھی ان کا تعجب کرتا تھا کہ میرے والد جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ ایک بات ادھر کریں، دوسری بات ادھر کہہ رہے ہیں. تو کیسا ہے دوسرے خطبے میں پہلے میں آپ وہ سمجھیں کہ حکمت عملی کیا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی 10 نصیحتیں آپ کو جلدی سے گن دوں تاکہ وقت پہ بات ہو جائے. اس میں بہت ڈیٹیل ہے لیکن پیغام آپ کے ذہن میں رہے کہ جناب لقمان ایک وائز انسان تھے، ایک حکمت والے انسان تھے. خدا نے اسے ان کی حکمت کو قرآن میں محفوظ کیا ہے، ہمارا ایمان اسے بیان کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ کہ ان کی حکمت علمی کو عملی بنا کر اس سے حکمت یقینی تک پہنچا دیں تاکہ جناب لقمان کی ایڈوائز ہمیں اللہ سے رشتہ سنوارنے میں مددگار ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جنات پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرکوں ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے اب تک ہمارے گناہوں پہ عفو بھیج دے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمارے بچے ہمیشہ دین و ایمان کے اوپر زندگی گزاریں. پالنے والے ہمارے جو حصول میں کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں صبر فرما. پالنے والے ہمارے ممنات میں جمنات بیماری امام زین العابدین کے صدقے میں سب کو شفاء کامل عاجل فرما. یا ابن شمشیر نوشاد بھائی ابن فدا بھائی نوشاد بھائی فدا عابد بھائی محمد بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی اشتاق بھائی ناصر بھائی حسن اپن کوثر بھائی صابرہ پانا علی ابن قمر بھائی پانے والے، اون علی بھائی ابن فدا بھائی پانے والے، اور جمنات بیمار پالوں سب کو شفاء کامل عاجل فرما. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردگار شخص نے ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردگار ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردگار عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامنے کو فراہم کیا. تب نبیوں کا تو نانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشام جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی ظلم و جور ختم ہو جائے تاجل ظہور کے لیے دعا گوہیں. آج کا جانب لقمان حکیم نہ صرف حکمت رکھتے تھے بلکہ وزڈم کا کام یہی ہے کہ اسے جب ڈیلیور کرنا ہو تب بھی اس وزڈم کو استعمال کرتے تھے. رات کو آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ابھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سن لیجئے گا انشاءاللہ کس طرح اپنے بیٹے کو سمجھایا، انہوں نے پریکٹیکلی عمل کر کے بتایا کہ کیا ہوتا ہے. اس طرح کا پریکٹیکلی انہوں نے سمجھایا، بہت اچھی بات ہے. اور اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے، بھی ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. کسی کو ایڈوائز جب دی جاتی ہے تو یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے، اور اس کے لیے بہت سی روایتیں. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، معصوم سے ہی ہے ویسے واقعات اقوال کے طور پر لکھا ہوا تھا. کسی بادشاہ نے کسی عالم سے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے ایڈوائز دیں، ہمارے دوست بن جائیں، ہمیں ایڈوائز دیں. تو انہوں نے کہا دو ہی کام ہو سکتے ہیں، تو دوست بن جائیں یا ایڈوائز دے دیں. دونوں چیز ساتھ میں ہوگی نہیں یہ تو. اور اس کا معصوم نے بیان کیا کہ سخت ہوتا ہے یہ مرحلہ بڑا، لیکن میں آپ کو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور عقلی طور پر کبھی سوچا کریں، اس کو آپ کے کام آتی ہے. کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے جانچیں گے؟ کبھی آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے؟ اس کا پیمانہ یہ کہ اگر آپ کو کسی کی برائیاں صرف نظر آ رہی ہیں تو آپ اس کے دشمن ہیں، اور کسی کی اچھائیاں نظر آ رہی ہے تو دوست ہیں. یہ پہلا پیمانہ ہے. دوسرا پیمانہ الٹا اس کا پیمانہ ہے. جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، وہ ناراض ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ کا اچھا دوست اور آپ بات بتا رہے ہیں اور آپ کی بات کو سن کر اپنی اصلاح کر رہا ہے تو آپ کا اچھا دوست ہے. دونوں طرف سے. ہم اپنی ماں باپ کی ایڈوائس پہ کبھی ناراض نہیں ہوتے. اس کا ریزن کیا ہے کہ ان کی ایڈوائس ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے زندگی دینے والی ہوتی ہے، اس لیے اس میں ناراضگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ کیوں کیا ہے، جو خونی رشتے ہوتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. اب آپ نے بہرحال نکاح کی وجہ سے رشتہ بنایا، اس میں ذرا نزاکت ہوتی ہے تو سنبھل کے کام کیجیے گا. تو یہ ایڈوائس کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، دھیان رکھیے گا یہاں. یہ اچھا خیر. تو لقمان ہے تو بادشاہ تھا ان کے زمانے، مطلب اس کو لکھا ہے کہ وہ وہاں کا بڑا خواجہ لکھا ہوا اس کے اندر، یعنی خواجہ صاحب. اس میں بہت سے معنی ہیں کہ جو وہاں کے جو حکومت کرنے والوں کے قارندے ہوں یا جو بھی الفاظ میں استعمال ہوں، یعنی اس کے پاس پاور تھا، پاورفل آدمی تھا. تو اس کا کام کیا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز میں پینک ہو جاتا تھا. چھوٹی سی چیز ہوئی، ذرا سی مشکل آئی اور بس اس نے اپنا آپا کھو دیتا تھا. اب یہ لقمان کو سمجھانا تھا، ایڈوائس دینی تھی، بھائی یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں، تم چھوٹی سی چیز تم سے لی آتی تم اس پہ پینک ہو جاتے ہو. تو ایک دن لقمان اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس نے ایک خربوزہ تھا، اس کے بعد اس نے کاٹ کے جان لقمان کو سرو کیا کہ آپ اسے کھائیے. لقمان نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کر دیا. اب وہ جہاں خربوزہ تھا جب کھا لیا تو آخری پیس بچا ہوا تھا. بادشاہ پاس میں آتا، ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ نہ کھاؤں. اس نے بھی آخری پیس اٹھا کے منہ میں رکھ دیا، اور منہ میں رکھتے ہی ہاتھ تو واپس باہر. بولے اتنا کڑوا لقمان، تم اتنی دیر سے کھا رہے، تم نے ذرا سی کمپلین نہیں کی؟ مجھ سے تو ایک لقمہ اس کا آخری لیا نہیں گیا، تم نے پورا کڑوا خربوزہ کھا لیا اور تمہارے چہرے پہ بالکل امپریشنز بھی نہیں آئے ناگواری کے. ایسا کیوں؟ تو نے کہا دیکھو ہر روز تو تم مجھے کڑوا نہیں کھلاتے ہو، ہر روز تو میٹھا ہی کھا رہا ہوں تمہارے پاس. اب کتنا برا تھا کہ ہر روز میٹھا کھا کے ایک دن تمہارے کڑوے کی کمپلین کر دوں. اس لیے میں نے کمپلین
نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کڑوا چلے گی, کیونکہ اس صدقے میں کھا لوں گی جتنی میٹھی کھائی ہے پہلے, اس لیے کڑوی بات تمہاری جو ہے, میں نے اس کڑوی چیز کو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات کتنی بڑی لقمان نے کہی کہ اللہ ہماری زندگی میں اتنی نعمتیں نازل کرتا ہے, ایک چھوٹی سی مصیبت پہ ہم کمپلین کریں یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہے ہمارے دوستوں سے ہمیں اتنی محبت ملتی ہے, کسی بات کے اوپر اگر مصیبت آئے تو اس کا مطلب ہمارا کام ہے اسے اگنور کر دیا جائے, اسے لیٹ گو کیا جائے تاکہ رشتے باقی رہیں. یہ بہت سے اس کے پیغامات ہیں. یہاں بہرحال میں بس وقت ختم ہو گیا, لیکن میں صرف گن دیتا ہوں تا پھر انشاءاللہ کسی دن ہوگا, شاید میں نے پہلے پڑھا ہے نہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی پڑھ دیں گے. اس میں بہت ایڈوائز ہے, اور یہ موضوع جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ نے جس طرح سے لقمان حکیم کو انٹروڈیوس کیا وہ ایک مہربان باپ کے طور پر ہے, اور جو ایڈوائز قرآن میں ہمیں ری نریٹ کی ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر ہے. اگر ہم اپنی اولاد, جو بہت بڑی نعمت ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی وہ ہمارے لیے نعمت بنی رہے, تو یہ 10 چیزیں انہیں سکھانا واجب ہے. یہ یاد رکھیے, یہ جو 10 نصیحتیں جناب لقمان کی قرآن نے بیان کی, ہماری اولاد کو ہمیں سکھانا واجب ہے. پہلی کیا ہے؟ لا تشرک باللہ, کہ اللہ کیا ہے اوپر حسن یقین رکھا جائے, کبھی اس کی ذات میں شرک نہ کیا جائے. اس کی بہت ڈیٹیل ہے کہ میں صرف آپ کو گن رہا ہوں, وقت ختم ہے اس لیے. دوسرا کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کے ساتھ خاص محبت کا رشتہ رکھا جائے. اس میں ماں کے ساتھ زیادہ ایمفیسائز اسی سورہ میں کیا گیا ہے, ماں کے ساتھ رشتہ ڈبل محبت کا ہونا چاہیے. یہ دوسری چیز. تیسرا کیا ان تکو, یہ تیسری چیز جو ہے ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ ان کو سب سے زیادہ جو ہے یہ بتایا جائے کہ قیامت حتمی اور حقیقی ہے, معاد پر, قیامت پر ان کا یقین پکا ہونا چاہیے. اس لقمان نے کیا ہے کہ تم اگر رائی کے برابر بھی نیکی یا بدی کرو گے, خدا قیامت میں تمہارے سامنے لائے گا. یہ بھی اسی جو ہے اقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی ان سے حتمی طور پر کرائی جائے. اس کے بعد کیا؟ وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ, انہیں وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور ان کو حکم دیا جائے کہ نہ صرف خود جو ہے وہ اچھی باتوں کو سیکھیں بلکہ اچھی باتوں کو بتائیں, خود نہ صرف بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں بلکہ لوگوں کو بھی بری باتوں سے روکیں. یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اگر کوئی مصیبت پڑھے تو ہمیشہ صبر کرے. یہ چھٹی چیز تھی. ساتویں چیز وَلَا تَصْغَرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہمبل بنا کر پیش کریں. تواضع فروتنی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, کبھی بھی تکبرانہ جو ہے وہ نہ تو لباس پہنے نہ تکبرانہ چال سے چلیں, کہ خدا کو تکبر پسند نہیں ہے. وقصد فی مشیک, اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اعتدال برابر بنائے رکھیں. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جب ضرورت سے زیادہ کمانے لگتا ہے تو اعمال کو گنوانے لگتا ہے, اور اگر بالکل نہیں کمائے گا تو لوگوں پہ بوجھ بن جائے گا. تو یہ دونوں کا بیلنس وقصد فی المشی کا, یہ بھی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر کام میں میانہ روی ہو, بالکل بیلنس ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر دونوں چیزیں. دوسرا کیا ہے؟ وغضض من صوتک, جب بات کریں تو اپنے لہجے کو ضرور کنٹرول کریں. آپ کا لہجہ مین ہے, اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے. لیکن اچھی بات آج کیا ہو گئی ہے دنیا میں, آپ کا لہجہ ہی نکال دیا گیا ہے. جب ٹائپ کرتے ہیں پتہ نہیں آپ غصے میں بول رہے ہیں کہ محبت میں بول رہے ہیں. امپریشنز ختم ہو گئے. جب امپریشنز ختم ہو گئے تو آپ کی بات کی کوئی ویلیو اب وہ ڈیڈ ہیں. یہ جو آپ لکھتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیکسٹ جو کرتے ہیں نا, یہ ڈیڈ. اچھی بات ہے, جہاں رشتے ڈیڈ ہوتے ہیں وہاں ڈیڈ چیز کل جاتی ہے. جو رشتے الائیو ہوتے ہیں وہ رشتوں کو ڈیڈ بنا دیتے ہیں. وہ باہر کوئی عالم آئے تھے, پڑھا تھا کہ ایک ہی بستر کے 2 سائڈ میاں بیوی بیٹھے ہیں, ٹیکسٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ سو گئیں کیا. اسی آدمی پڑھا تھا, میں ان کی بات کو آپ کو نوٹ, تو یہ معاملہ بہرحال بہت فیکٹ ہے, اس میں کیا بتاؤں میں, بس ختم ہو گیا بہرحال. تو سمجھیے گا یہ بہرحال یہ زندگی کدھر جا رہی ہے, کدھر لے جا رہی ہے, کہاں خدا لے جانا چاہتا ہے, اور اس کے پیچھے کیا بہرحال ہماری زندگی کا مرحلہ گزرے گا. لیکن ہمیں بہرحال اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک رکھنا چاہیے, اچھی زندگی گزارنا چاہیے. اچھی زندگی گزارنے والوں کو دیکھ کر ہی گزاری جا سکتی ہے. اللہ نے اچھی زندگی گزارنے والوں کو ہمارے لیے آئینہ بنا کر قرآن میں رکھا. اس میں سے ایک جناب لقمان حکیم تھے. خدا ان کی تمام نصیحتوں سے ہمیں آراستہ کرے اور قرب خدا اور قرب الہی کا انہیں ہمارے لیے ذریعہ بنائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.